ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پا جانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو یہ بات پسند ہو کہ کل اللہ تبارک و تعالی سے وہ مسلمان ہو کر ملاقات کرے، تو اسے چاہیے کہ 5 نمازوں کی جماعت پر وہاں پابندی کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنن ہدا یعنی سنت مؤکدہ ان کو مشروع کیا ہے، اور یہ با جماعت نمازیں بھی سنن ہدا سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو جیسا کہ یہ پیچھے رہ جانے والا نماز پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جماعت اولیٰ کی پابندی کرنے والے کا جو خاتمہ ہے وہ بالخیر ہوگا، وہ گمراہی سے محفوظ ہو جائے گا، اور جو بلا وجہ شرعی مسجد کی جماعت اولیٰ، جماعت مستحبہ کو ترک کر دیتا ہے، اس کے لیے معاذ اللہ گمراہی کا خوف ہے۔ یا علماء فرماتے ہیں کہ برے خاتمے کے اسباب میں سے بھی یہ ایک سبب ہو سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خدا نخواستہ اگر کبھی بھی کوئی ایسا کام کہ جو خلاف شرع ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، جسے ہم گناہ کہتے ہیں، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو دیر نہیں لگانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ایک تو توبہ کر لینی چاہیے، اور دوسرا آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد کرنا چاہیے، سچے دل سے عہد ہو کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، فوراً کوئی نیکی کر لے کہ وہ نیکی گناہوں کو ختم کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ آئیے اس موقع پر ایک حدیث مبارک سماعت فرمائیے۔ امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث مبارک کو اپنی کتاب الجامع الصحیح للمسلم میں نقل فرمایا۔ اس کے تحت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک شخص نے آ کر یہ بات کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک ایسا جرم سرزد ہو گیا ہے جس پر حد لگتی ہے، یعنی ایسا جرم جس کے اوپر حد لگنا طے ہے، مجھ سے وہ سرزد ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد جاری فرما دیں۔
اتنے میں ہوا یہ کہ نماز کا وقت ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ وہ جو شخص آنے والے تھے اقرار کرنے والے، انہوں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے، نماز پڑھ لی گئی، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے حد لگنے والا کام کیا ہے، یعنی ایسا جرم مجھ سے سرزد ہو گیا ہے کہ جس کے اوپر حد لگتی ہے۔ آپ کتاب اللہ کے مطابق جو مجھ پر حد لگتی ہے وہ قائم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ تو اس نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گناہوں کو اس نماز کے صدقے میں معاف کر دیا ہے۔ اور یہاں اس حدیث مبارک میں نماز ان کی معافی کا سبب بن گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس سلسلے میں چند ایک نماز کے مکروہات کو شامل کرتے ہیں، صرف اس نیت سے تاکہ اس کا علم آ جائے اور پھر علم کے بعد ہم اس سے بچ سکیں اور اپنی نمازوں کو ایسے ادا کریں کہ جیسے ادا کرنے کا حق ہے۔ ایک مسئلہ آج کے سلسلے میں یہ شامل کرتے ہیں کہ نماز کے کسی بھی واجب کو ترک کر دینا یہ کیسا ہے؟ علماء نے لکھا کہ نماز کا واجب ہو، اگرچہ کوئی بھی واجب ہو، اس نماز کے واجب کو ترک کر دینا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ مثلا رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کرنا، حالانکہ پیٹھ کو سیدھا کرنا یہ واجب تھا۔ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اور قومے میں چلے جاتے ہیں تو پیٹھ کو بالکل سیدھا کرنا یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان میں جب بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کر لینا، کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار واجب ہے۔ تو یہ واجب ہے۔ اس طرح کے کسی بھی ایک بھی واجب کو ترک کر دیا تو یہ مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا گیا ہے ہمارے لوگوں کی ایک تعداد ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں اس میں جلدی مچا دیتے ہیں، رکوع سے قومے کی طرف آتے ہیں، ابھی کمر بالکل بھی سیدھی نہیں ہو پاتی تو سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو پورا بھی نہیں بیٹھتے، ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی، یعنی واجب کا درجہ بھی ادا نہیں ہوتا، اور پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ خاص طور پر نظر رکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہماری نماز میں نقص کا سبب بن جاتی، اور جب نمازیں قبولیت کے درجے پر فائز نہیں ہوں گی تو وہ انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بھی نہیں بنے گی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف خاص توجہ رکھیں۔ خاص توجہ رکھنے سے ہم اپنی نمازوں کو محفوظ کر لیں گے، سیو کر لیں گے، اور جب نمازیں محفوظ ہوں گی اور ان نمازوں کے ذریعے جب اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو جائے گی تو پھر یہ نمازیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سبب بن جائیں گی۔ ایک اور دوسرا مسئلہ آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، نماز میں آستینیں چڑھا لینا، کتنی چڑھی ہوئی ہوں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے اور کتنی سے کام چل سکتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آستین بالکل سیدھی کر لے اور پھر اس کے بعد نماز شروع کریں۔ وضو بھی کر کے آتے ہیں، اگرچہ کتنی بھی جلدی ہو آرام سے آئیں، اطمینان سے آئیں، آ کر جماعت میں شامل ہو جائیں، اور جماعت میں شامل ہونے سے پہلے اپنے کپڑوں کو چیک کر لیجئے، اگر تو آستینیں چڑھی ہوئی ہیں تو ان کو بالکل اچھی طرح سارا کھول لیجئے، اور اگر نہیں کھول سکے تو اب نماز کس صورت میں مکروہ ہوتی ہے آئیے اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ اگر تو کوئی بھی آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھ جائے، یعنی آدھی سے زیادہ اگر چڑھ گئی ہے تو ایسی صورت کے اندر نماز مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، خواہ یہ آدھی کلائی سے زیادہ چڑھنا یہ نماز سے پہلے چڑھا ہوا تھا یا نماز کے اندر ہی چڑھایا ہے، اور اگر آدھی کلائی سے کم ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر نماز ہو جائے گی۔
لیکن پھر وہی بات کہ نماز میں جب شامل ہونے لگیں تو پوری آستین کھول لیجئے، پھر اس کے بعد نماز میں شامل ہو جائیں تاکہ کسی بھی طرح کی کراہت اس کے اندر موجود نہ ہو۔ مزید ایک مسئلہ آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کسی بھی شخص کے منہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ کسی شخص کے منہ کے سامنے کھڑے ہو جانا اور نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ناجائز ہے اور ایک گناہ کا عمل ہے۔ اب اگر یہ ایک شخص نماز خود پہلے سے پڑھ رہا تھا اور بیٹھنے والا بعد میں آیا اور اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا تو گناہ اس کے اوپر ہے، اور اگر وہ بیٹھنے والا پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اور یہ بعد میں آیا اور اس کی طرف منہ کر کے اس نے نماز شروع کر دی ہے تو کراہت اس کے اوپر ہے، گناہ گار یہ نماز پڑھنے والا ہوگا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہاں ڈسٹینس یعنی فاصلے کی کوئی قید نہیں، قریب بیٹھا ہو 2 صفحے دور ہے، 3 صفحے دور ہے، 4 صفحے یا 5 صفحے دور ہے اور اس کا چہرہ اس کے سامنے ہے تو تب بھی کراہت لازم آئے گی۔ اگر یہ پڑھنے والا اس کے منہ کی طرف کھڑا ہو کے نماز پڑھنا شروع ہو گیا تو کراہت اس کے اوپر ہے، گناہ گار یہ ہوگا، اور اگر بیٹھنے والا بعد میں آیا ہے تو گناہ گار وہ ہوگا۔ اور اگر ان دونوں کے درمیان میں کوئی بھی شخص حائل ہو گیا، یعنی یہ اس صف میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور دوسرا جو شخص اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے وہ تیسری صف میں ہے، اور جو اس سے پہلے والی صف ہے اس پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے، تو اب یہ شخص بیچ میں حائل ہو گیا ہے تو کیا ایسی صورت میں کراہت رہے گی یا کراہت ختم ہو جائے گی؟ فقہ کرام اس حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص درمیان میں حائل ہو جائے اور قیام میں بھی اس کے چہرے کا سامنا نہ ہوتا ہو تو ایسی صورت کے اندر کراہت نہیں رہے گی، یعنی یہ نماز پڑھنے والا کھڑا ہوا، جو بیچ میں ہے وہ بھی کھڑا ہے اور جو تیسرا شخص ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب بیٹھنے والے اور اس نماز پڑھنے والے کا چہرہ آمنے سامنے نہیں ہوتا تو پھر کراہت نہیں، اور اگر بیٹھنے میں تو آمنا سامنا نہیں ہوتا اس حائل والے شخص کی وجہ سے، درمیان والے شخص کی وجہ سے، لیکن اگر یہ کھڑا ہوگا یعنی قیام میں جائے گا تو ایسی صورت کے اندر اس شخص کا منہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے آ جائے گا تو تب بھی کراہت رہے گی۔ تو ایسی کراہت بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے مدنی چینل کے ناظرین اس حوالے سے بھی پہلے غور کر لینا چاہیے۔ ایسی جگہ نماز پڑھیے کہ جہاں کسی کا چہرہ ہمارے سامنے نہ ہو، اور بیٹھنے والوں کو بھی چاہیے جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے چہرے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے بلکہ کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر وہاں پر بیٹھ جائیں، اور اگر بیٹھنا ہی ہے تو اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لیں اور پیٹھ اس کی طرف کر لیں تاکہ کراہت نماز میں بھی پیدا نہ ہو اور نہ ہی دونوں میں سے کوئی ایک شخص بھی گناہ گار ہو۔ مزید ایک مسئلہ شامل کرتے ہیں، نماز میں قرآن الٹا پڑھنا کیسا ہے؟ قصداً نماز میں قرآن کو الٹا پڑھنا، یعنی جو سورت یا جو آیت بعد میں ہے اسے پہلے پڑھ لینا، جو پہلے ہے اسے بعد میں پڑھنا، یعنی پہلی رکعت میں بعد والی آیت کو پڑھا یا بعد والی سورت کو پڑھا اور دوسری رکعت میں پہلے والی سورت کو پڑھ لیا یا پہلے والی آیت کو پڑھ لیا، ایسا کرنا بھی مکروہ تحریمی اور ناجائز عمل ہے۔ اور اگر قصداً نہ ہو بلکہ بھولے سے اگر کسی بھی سورت کا ایک حرف یا ایک لفظ بھی نکل گیا تو اب اسی کو پڑھنا پڑے گا، تو اگر قصداً نہ ہو بلکہ بھولے سے ایسا ہوا تو تب گناہ نہیں ہوگا۔ دونوں ہی صورتوں میں نماز واجب الاعادہ بھی نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، یعنی خواہ بھول کر ایسا کیا خواہ قصداً کیا، یعنی قرآن پاک کو نماز میں الٹا پڑھ لیا، جو بعد والی آیت یا بعد والی سورت تھی اسے پہلے پڑھ لیا اور جو پہلے والی تھی اسے بعد میں پڑھا، قصداً ہو یا بھولے سے ہو، دونوں ہی صورتوں کے اندر نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ تلاوت کے واجبات سے ہے، نہ کہ نماز کے واجبات سے، اسی لیے خارج نماز بھی قصداً الٹا قرآن پڑھنا یہ گناہ ہے۔ مزید ایک اور مسئلہ شامل سلسلہ کرتے ہیں، نماز میں قیام کے علاوہ کسی اور موقع پر قرآن پڑھنا یہ کیسا ہے؟ مثال کے طور پہ رکوع میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، یا تشہد کے اندر اتحیات پڑھنی تھی وہاں پر کسی سورت کی تلاوت شروع کر دی،
یا سجدے کے اندر کسی سورت کی تلاوت شروع کر دی، قیام کے علاوہ کسی اور نماز کے رکن میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ امام سے پہلے رکوع اور سجود میں جانا، یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ امام سے پہلے مقتدی کا رکوع و سجود میں جانا یا اس سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لینا، یہ بھی مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ امام کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو سبقت کرنا یہ فقہاء نے حرام لکھا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، اما یخشی الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار او یجعل صورتہ صورت حمار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ کہیں اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے، یا اللہ تبارک و تعالی اس کی صورت کو گدھے کی صورت نہ بنا دے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اتنی سخت وعید موجود ہے امام سے سبقت کرنے والوں کے لیے، یقیناً یہ ایک سخت وعید ہے، اور وعید کسی حرام فعل یا ترک واجب پر ہی ہوا کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا ولا تکبروا حتى یکبر واذا رکع فرکعوا ولا ترکعوا حتى یرکع۔ فرمایا امام کو اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے، اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ تکبیر نہ کہے تو تم بھی تکبیر نہ کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور تم اس وقت تک رکوع نہ کرو جب تک وہ رکوع نہ کریں۔ اس حدیث مبارک میں بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم امام کی اتباع کریں۔ تو مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کی اتباع میں نماز پڑھ رہا ہے تو رکوع و سجود میں پہلے نہ جائے، کوئی بھی رکن امام سے پہلے ادا نہ کرے، اور اسی طرح رکوع اور سجود سے امام سے پہلے سر بھی نہ اٹھائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم ریکارڈڈ سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ فجر کی نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور آفتاب یعنی سورج کی جو کرن چمکتی ہے اس کرن کے چمکنے تک یہ رہتا ہے۔ اور اگر ہمیں معلوم کرنا ہو کہ نماز کا وقت کب ختم ہوا، کب شروع ہوا، اس کے لیے دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے اوقات الصلاۃ، آپ وہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیجئے، کیونکہ عام طور پر ہر شخص کو یہ جج کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کب شروع ہوا، کب یہ وقت ختم ہوا۔ تو اپلیکیشن اگر پاس موجود ہوگی تو علماء کی تحقیق کے مطابق، اہل علم حضرات کی تحقیق کے مطابق ہم اپنی نماز کو درست طریقے سے ادا کر پائیں گے۔ کوئی بھی نماز ہو، اس کا وقت کب شروع ہوا، کب ختم ہوا، اپلیکیشن سے دیکھیے اور اس کے مطابق نماز کی تیاری کیجیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔